السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ آل عمران آیت نمبر 95 سے شروع ہے، یعنی 3 کی 95۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کروں گا اور پھر اس کی حقیقی فہم تک پہنچیں گے، اسی میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی ملتے رہیں گے۔ آپ کہتے ہیں اللہ نے سچ فرمایا، اب تم ابراہیم حنیف ایک کے ہو جانے والے کے دین کی پیروی کرو اور وہ مشرکوں سے نہ تھے۔ اب دیکھیے یہاں اللہ کیا بتا رہے ہیں، قل صدق اللہ، کہو اللہ نے سچ کہا، فتبعوا، پس اتباع کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم کے طریقہ کار کی، یعنی دلیل سے بات کرنے والے کے طریقہ کار کی، حنیفاً جو یکسو ہے، وما کان من المشرکین، اور نہیں ہے وہ ملاوٹ کرنے والوں میں سے۔ تو یہ آج بھی وہ تھے کی بات نہیں، کیونکہ یہاں تو انہوں نے ابراہیم کو شخصیت لیا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے کر دیا کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے کیونکہ مر گئے وہ۔ لیکن یہاں جو ابراہیم کی بات ہو رہی ہے، اللہ شخصیت کی بات نہیں کر رہا، یہ صفت کی بات کر رہا ہے۔ تو اللہ نے سچا کہا ہے، بس اس کے پیچھے چلو جو دلیل سے بات کرنے کے طریقہ کار پر ہو اور یکسو ہو، یعنی کوئی ملاوٹ نہ کرتا ہو۔ اب آگے اللہ اس کی خود وضاحت کر رہا ہے کہ وہ ملاوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہو، خالص قرآن کی بات کرے گا، قرآن میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ نہیں کرے گا۔ بے شک سب سے پہلے جو گھر مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے، وہ جو مکہ میں ہے برکت والا، اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت۔ اب یہاں سے لوگ مکہ کو ثابت کرتے ہیں۔ سیدھی سی بات یہ کہ اگر اللہ نے نام مکہ رکھا تھا تو یہ یہاں تو لفظ بکہ ہے، اب اگر بکہ اللہ نے نام رکھا تو مکہ کن لوگوں نے کر دیا، وہ کیا اللہ سے زیادہ بڑے ہو گئے؟ دونوں صورتوں میں یہ بات نہیں آتی ہے۔ دیکھیے یہاں اصل میں اللہ ہدایت کیا دے رہا ہے، انا اول بیت، بے شک پہلی کتاب، بیت اللہ اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے، وضع للناس، بنا کر دیا گیا لوگوں کے لیے، اللہ نے وضع کر کے مکمل کر کے بنا کر دیا ہے۔ وضع کہتے ہیں مکمل کر کے ہونے کو، جیسے وضع حمل کہلاتا ہے، جب حمل مکمل ہو جاتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہوتا ہے، اگر نہ ہو کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کو وضع حمل نہیں کہا جائے گا۔ للذی، وہ جو کہ ضرور جو کہ ببکتا، جس کے گرد ہجوم اکٹھے ہو، بکت کہا جاتا ہے جس کے گرد لوگ اکٹھے ہو جائیں، جس پر ہجوم اکٹھے ہو جائے۔ مبارکن، اس میں برکت ہے، یعنی کہ آپ کو آپ کی چیزیں مل جائے اور پھر بھی بچا رہے۔ تو قرآن اس لیے مبارکن کہلائے گا کہ ہر ایک اپنے اپنے حساب سے، اپنی حیثیت، اپنے مقام کے لحاظ سے وہ اپنی ہدایت لے لیتا ہے، اور قرآن پھر بھی بچا ہوا ہے، کیونکہ اس میں ہر حالت کی رہنمائی ہے۔ ہم تو صرف اپنے حالت کی رہنمائی لے لیں گے۔ وہدی للعالمین، یعنی ہدایت ہے ہر علم والوں کے لیے، آپ کسی بھی شعبے میں کسی جگہ بھی ہوں، آپ کو ہر ایک کی ہدایت اس میں ملے گی۔ پھر اللہ اس کی مزید وضاحت کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے، اس میں نشانیاں ہیں کھلی جیسے مقام ابراہیم، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں ہو گیا، اور اللہ کے لیے، اللہ کا حق ہے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج کرنا، جو اس کی طرف راہ چلنے کی قدرت رکھتا ہو، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ اب اس میں تو انہوں نے بتا دیا، اس آیت کے ترجمے سے بھی دیکھیں، یہاں پر اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں آیتیں بیان کی ہوئی ہیں مقام ابراہیم کی، انہوں نے خود لکھا۔ اب مقام ابراہیم کی میں جو آیتیں بیان کی ہے وہ کہاں بیان کیا ہوا ہے؟ خود سوچ لیں کہ کیا اس مکہ میں کہیں ابراہیم کی آیت بیان کی ہوئی ہے؟ اس کے بعد پھر کیا جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا؟ اگر ایسی بات ہے تو مکے میں داخل ہو گئے تو سارے امن میں نہیں آتے ہیں، بھگدڑ مچ گئی تو پیروں تلے آ کے روندے جاتے ہیں، مارے بھی جاتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں۔ اور کئی ایک دفعہ جیسے کسی نے دعویٰ کر لیا تھا امام مہدی ہونے کا، اس میں کافی خون ریزی بھی ہوئی، خالی بھی کروائی گیا، تو پھر بھی یہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہہ رہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج کرنا، یہاں لفظ خانہ کعبہ ہے نہیں، انہوں نے اپنے طور پر لکھ دیا۔ پھر یہ کہہ رہے جو اس کی قدرت رکھتا ہے اس کی طرف راستے کی، تو یقینی سی بات ہے اگر اس حج کو مان لیا جو ہمارے یہاں مروجہ طور پر جاری ہے، تو اللہ تو صرف دولت مندوں کا ہوا، غریبوں کا تو اللہ ہے ہی نہیں۔ جس کے پاس پیسے ہوگا وہی جائے گا، جس کے پاس پیسے نہیں ہوں وہ کیسے جائے گا؟ تو کیا یہ بات اللہ کو نہیں پتا تھی کہ یہ صرف امیروں کا ہو جائے گا؟ تو یہ ساری باتیں کچھ واضح نہیں ہو پاتی۔ اس میں دیکھیے اللہ کیا بتا رہے، فیہ آیات بینات، اس میں آیتیں بیان کی ہوئی ہیں۔ اللہ کی آیتیں کس میں بیان کی ہوئی؟ قرآن میں موجود ہے، قرآن سے باہر تو کہیں اللہ کی آیت نہیں بیان کی ہوئی ہے۔ مقام ابراہیم، اس میں ابراہیم کی حیثیت ہے، یعنی دلیل سے بات کرنے کی حیثیت کا تعین کیا گیا۔ دلیل سے جو بات کرتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ قرآن آیت سامنے لاتا ہے، آیت سے بحث کرتا ہے، دلیل آیت سے دیتا ہے۔ یہ حیثیت، یہ ابراہیم کی کوئی جگہ نہیں ہے جیسے انہوں نے ابراہیم کا پیر کا نقشہ بنا کے وہاں پر کچھ کر دیا کہ وہاں سے نماز اخذ کر لو، پکڑ لو مقام ابراہیم، ایسی بات نہیں۔ تو اس میں آیتیں بیان کی ہوئی ہیں دلیل سے بات کرنے والے کی حیثیت کا، یہ مقام حیثیت کو کہا جاتا ہے، اس سے آپ کا معاشرے میں کیا مقام ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے ومن دخلوا کان آمنا، اور جو داخل ہو گیا ہے وہ امن میں ہے۔ تو جو قرآن کے احکامات میں داخل، جو اللہ کا فرما بردار بن جائے وہ امن میں آ جاتا ہے۔
اللہ کے نافرمانی اختیار کرنے سے ہی تو بدامنی آتی ہے. جو اللہ کا فرما بردار ہو جائے گا وہ امن میں آ جائے گا. پھر آگے اللہ کرے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر الکتاب میں حجت کرنا ہے. البیت یعنی خاص کتاب اللہ کی کتاب ہے. تو اللہ کے لیے لوگوں پر اس کی کتاب میں حجت کرنا ہے، یعنی دلیل سے بحث کرنا ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جو جلد اطاعت کر سکے اس کے راستے کی طرف. راستہ قرآن میں بتائے گا کون سا راستہ کیا کچھ ہے، تو اس کے راستے کی طرف اگر اطاعت کرنی ہے، اس کے پیچھے آنا ہے، تو آپ کو کتاب میں حجت کرنی ہوگی کہ اللہ کیا حکم دے رہا ہے. یہ نہیں کہ ملا نے کہہ دیا نماز پڑھو، پڑھنے میں لگ گئے، روزہ رکھو، بھوکے پیاسے رہ گئے. کیسے کرنا، کیا کرنا، اللہ حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہے، وہ ساری باتیں اس میں آنی چاہیے. اس کے بعد اللہ کہے ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو انکار کیا پس بے شک اللہ بے پرواہ ہے ہر علم والوں کے بارے میں. آپ جو بھی سمجھ رہے ہیں، آپ جس حساب سے سمجھ رہے ہیں آپ کریں. اللہ بے پرواہ ہے، اللہ بے نیاز، اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، نہ اللہ اپنے لیے کوئی عمل کرواتا ہے. اللہ نے جو بھی احکامات دیے وہ انسانوں کے اپنی بھلائی کے لیے، اس کے اپنے مفاد میں. تو اس پورے آیت میں جو اللہ نے بتایا کہ اس میں ابراہیم کی حیثیت، یعنی دلیل سے بات کرنے والے کی حیثیت آیتوں میں بیان کی ہوئی ہے. جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کی کتاب میں حجت کرنا ہے، دلیل سے بحث کرنا ہے، جو جلد اطاعت کر سکے اس کے راستے کی طرف. اور جو انکار کرتا ہے تو بس بے شک اللہ بے پرواہ ہے ہر علم والوں کے بارے میں. آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، کیوں تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو اور اللہ اس پر گواہ ہے، باخبر ہے جو تم کرتے ہو. اب دیکھیے یار خود اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ بات کس کی چل رہی ہے، قرآن کی چل رہی ہے، آیتوں کی بات چل رہی ہے. اس لیے قل یا اہل الکتاب، کہو اے الکتاب کی اہلیت والوں، لما تکفرون، کیوں تم انکار کرتے ہو بآیات اللہ کی آیتوں کا. واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ مشاہدے والا ہے اس پر جو تم عمل کر رہے ہو. تو آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ کے مشاہدے میں موجود ہے. اللہ آپ کو اسی عمل کا نتیجہ دے گا آخرت میں، کہیں اور سے نہیں ملے گا. اس کے بعد آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو اس کو جو اللہ پر ایمان لائے. تم اس میں کجی ڈھونڈتے ہو اور تم خود گواہ ہو، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو. اب دیکھیں یہاں کیا بات ہو رہی ہے. قل یا اہل الکتاب، کہو اے اہل کتاب کی اہلیت والوں، لما تصدون، کیوں تم زبردستی رکاوٹ بنتے ہو. صدد جو ہے یہ زبردستی روکنے کو کہا جاتا ہے، صد راہ اسی سے لفظ نکلا ہے. تو کیوں تم زبردستی روکنے والے ہوتے ہو ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے بارے میں. من آمنا، جو مان لیا ہے. اگر کوئی مان کر اللہ کے احکامات کی اتباع کرنا چاہتا ہے تو تم اس کے راستے میں زبردستی رکاوٹ کیوں بن رہے ہو. تب غون ہے عوجن، تم تلاش کرو اس میں ٹیڑھ پن، کجی. وان تم شہدا، اور تم مشاہدہ بھی کر رہے ہو. وم اللہ بغافلین، اور نہیں اللہ غفلت کو اما تعملون، اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو. تو یہاں اللہ نے صاف کہہ دیا جو کتاب کی اہلیت والے ہیں وہی لوگ اللہ کے راستے میں زبردستی رکاوٹ بنتے ہیں. کیونکہ کتاب کی اہلیت کے دعوے دار تو سب ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن جیسے آپ کہیں کہ جی یہ روزہ قرآن میں تو موجود نہیں ہے، تو پھر فوراً یہ لوگ سد راہ بن جاتے ہیں. خبردار بھوکے پیاسے رہو جیسے ہم رہتے ہیں. اس کی تصدیق ہو آئے تو سے یا نہ ہو، باپ دادا سے ہوتا چلا رہا، دنیا یہ کری، معاشرہ یوں کر رہی. تو یہی لوگ جو کتاب کے ماننے کے دعوے دار ہیں، اہلیت والے کہلاتے ہیں، یہی لوگ سد راہ بنتے ہیں، زبردستی رکاوٹ بنتے ہیں اللہ کے راستے میں عمل کرنے سے. جو مان کر عمل کرے اس میں کیا تلاش کرتے، کجی، ٹیڑھ پن. اور وہ ان کا مشاہدہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم اس کی دلیل قرآن سے نہیں دے سکتے، پھر بھی کہتے ہیں یہ عمل کرو. اب چاہے وہ سنت کے نام پر کہیں، یا وہ روایات لے کر آئیں، یا حدیث کے نام پر کہیں، یا اماموں کے اقوال کے نام پر، کسی بھی نام پر کریں، تو ان کا مشاہدہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے اس کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ اس کے بارے میں غفلت میں نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو. جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. تو اللہ نتیجہ آپ کے عمل کے مطابق دے گا، اس کے مطابق نہیں دے گا کہ آپ نے لوگوں کی خواہشات کو پوری کی یا نہیں کی. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اگر کہا مانو گے ان لوگوں کی ایک فریق کا جنہیں کتاب دی گئی، اہل کتاب، وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں حالت کفر میں پھیر دیں گے. اب دیکھیے ان کے اپنے ترجمے میں بھی بات بہت واضح ہے، کوئی بات نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ ماننے والے لوگوں، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، تم پیچھے چلو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ایک گروہ کا ان لوگوں میں سے جنہیں الکتاب دی گئی ہے، کیونکہ الکتاب کے دعوے دار سارے ہیں نا. یردوکم، وہ رد کروا دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم، تمہارے ماننے کے بعد، کافرین، انکار کرنے والوں میں. تو یہ اللہ نے وضاحت کر دی کہ اے ماننے والے لوگ جو ماننے کے دعوے دار ہوگے کہ واقعی اللہ کی کتاب ہی سب کچھ ہے، اسی میں تمام چیزیں موجود، حکم بھی اسی میں، تفصیل بھی اسی میں، فرمانبرداری اسی کی اختیار کرنی ہے. اب اگر کوئی ایک گروہ یہ کہتا ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی گروہ، مثلا وہ شیعہ گروہ ہے، سنی گروہ ہے، یا مالکی، حنفی، شافعی، کوئی بھی بہرحال کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، اور وہ الکتاب والے بھی، انہیں بھی الکتاب دی گئی ہے، وہ کتاب کے دعوے دار بھی ہیں، تو وہ تمہیں تمہارے ماننے کے بعد رد کروا دیں گے انکار کرنے میں، کہ تم یہ کیا خالص اللہ کی بات مان رہے ہو،
بغیر سایہ اربا کے، بغیر سایہ ستہ کے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد آ گیا یہ، اور تم کیسے کفر کرتے ہو جب کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے، اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑے گا اللہ کی رسی کو تو اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ اب دیکھیں ان کے اپنے ترجمے سے، تم کیسے انکار کرتے ہو تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول موجود ہے۔ آج رسول کون ہے درمیان میں؟ بقول آپ کے محمد رسول تو آخری رسول سے آگے ہے، تو رسول ہی کوئی نہیں ہے۔ تو آج کون رسول ہے جو اللہ کی آیتیں پڑھ رہا ہے؟ کیا کچھ ہے؟ پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کو مضبوط پکڑ لے، اب اللہ کو مضبوط کیسے پکڑا جائے گا؟ اس آیت کو سنیں، یہاں اللہ ہدایت کیا دے رہا ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے انکار کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور یہ کہ تم پر سمجھ کر پڑھی جاتی ہے آیات اللہ، اللہ کی آیتیں۔ تو اللہ کی آیتیں جو بھی سمجھ کر پڑھ رہا ہے اس کو اللہ مخاطب کر رہا ہے کہ تم کیسے انکار کرو گے، تمہارے پاس تو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، وفیکم رسول، اور تم میں اس کا پیغام دینے والا موجود ہے۔ اس قرآن سے یہ آیتیں پڑھ کر آپ کو سنائی جا رہی ہیں، کہیں اور سے تو نہیں، کوئی بھی سنا رہا ہو تو اس پیغام کے ذریعے وہ تم میں اس کا پیغام دینے والا موجود ہے۔ پیغام قرآن کی صورت میں سخت موجود ہے، اسی قرآن کا جو پیغام دے رہا ہے بغیر کسی ملاوٹ کے، اللہ کے کلام میں ایک لفظ کی بھی شراکت کے بغیر، شرک کے بغیر، تو وہ تم پر سمجھ کر پڑھی جاتی ہے اللہ کی آیتیں، پھر تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو مضبوط پکڑ لے اللہ کو، فقد ہدیٰ الی صراط مستقیم، پس یقینی ہدایت پا گیا استقامت والے راستے کی طرف۔ تو جو اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑ لیتے ہیں، اللہ کو مضبوط پکڑنے کا مطلب اللہ کے جو احکامات ہے، جو اس کا اصل پیغام اس کے ذریعے ہی لینا، اس سے باہر نہیں جائے۔ تو جو بھی اس طرح صرف اللہ کی آیتوں سے اپنے عمل کی تصدیق کرتا ہے، کتاب سے باہر نہیں جاتا، اگر اللہ کے کلام کی ملاوٹ نہیں کرتا، وہ اللہ کو مضبوط پکڑ لیتا ہے، اور جو اللہ کو مضبوط پکڑ لے تو وہ استقامت والے راستے کی طرف یقینی ہدایت پا گیا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والے لوگوں، اتقوا اللہ، اللہ کے پابند ہو جاؤ، اللہ سے بچنے والے بنو، حق تقاتہ، جو سچ ہے اس سے بچنے کا، ولا تموتن، اور نہیں تم مرنا، الا وانتم مسلمون، صرف یہ کہ تم سلامتی دینے والے رہنا۔ مسلمون کا مطلب سلامتی دینا، سلام سے سلامتی دینے والے رہنا۔ مسلمان کہنے سے آدمی مسلمان نہیں ہو جائے گا، اللہ نے کہیں نہیں کہا تم کلمہ پڑھو گے تو مسلمان ہو جاؤ گے۔ مسلمون کا مطلب سلامتی دینے والا، آپ کے عمل سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، آپ سب کے لیے سلامتی والے ہوں۔ تو جب آپ مرے تو آپ سلامتی والے رہے، آپ سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، آپ سے کوئی پریشان نہ ہو، کوئی یہ نہ کہہ رہا کہ کاش اس سے جان چھوڑ جائے، ایسے کوئی نہ، آپ سلامتی والے ہوں۔ جب بھی آپ مرے تو پھر آپ اللہ سے پابند رہنے کا اس کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ سے بچنے والے بن رہتے، ورنہ آپ اللہ سے نہیں بچ رہے، نہ اللہ سے اللہ کی پابندی اختیار کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کر رہے ہیں، نہ اس کے فرما بردار ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے آئیے، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو سب مل کر، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تو تم اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا، اسی طرح وہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب دیکھیں یہاں کیا بات ہو رہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوط پکڑ لو اللہ کی کتاب کو اکٹھے۔ حبل ویسے تو یہ لوگ رسی ترجمہ کرتے ہیں، رسی کو بھی حبل کہا جاتا ہے، اصل میں کیوں کہا جاتا ہے، ایک دوسرے میں رسی اس طرح سے بٹی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی الگ نہیں کر سکے، اگر وہ الگ کر دیں گے تو رسی نہیں رہے گی۔ تو قرآن سے آپ کو اس طرح چپک جانا ہے، اللہ کی ہدایت سے اس طرح آپ کو مل جانا ہے کہ آپ کو اس سے کوئی الگ نہ کر سکے۔ دنیا لاکھ کہتی رہے کہ اور نماز پڑھو، بولے کہاں ہے قرآن میں دکھاؤ، اس طرح بھوکے پیسہ نہیں آؤ، آیت سے تصدیق کر لو۔ آپ اتنے بھٹے ہوئے ہوں کہ آپ کو کوئی بہکانا چاہے تو آپ بہک نہ سکیں، مضبوط پکڑ لیں اللہ کی کتاب کو اکٹھے، ورنہ اگر کوئی رسی ہی کہہ رہا ہے تو دکھاؤ آج کہاں کوئی رسی لٹکی ہوئی، ہم بھی چل کے پکڑ لیں اکٹھے، اس میں تو جگہ بھی نہیں بچے گی، تو کیا کچھ کریں گے۔ تو اللہ کی کتاب موجود ہے، یہ خود بھی حبل کا ترجمہ بریکٹ میں قرآن کرتے ہیں، لکھا بھی ہے، تو مضبوط پکڑ لو اللہ کی کتاب کو اکٹھے، ولا تفرقوا، اور تم فرق نہیں کرو، آپ کو فرق نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یعنی یاد دہانی لو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ کی کتاب ہی ہے، اس بڑی نعمت کو آپ پکڑ لیں تاکہ آپ میں فرق نہ ہو۔ اذ کنتم اعداء، جب تم تھے دشمنی والے، عداوت رکھنے والے، فالف بین قلوبکم، پس الفت ڈال دیا تمہارے درمیان تمہارے پلٹنے کو،
جب تم اللہ کی طرف پلٹ گئے، اپنے ہر حکم کی تفصیل قرآن سے لینے لگے، اس کے مطابق عمل کرنے لگے، اس طرح پلٹ گئے تو الفت پیدا ہوئی، جو عداوت رکھتا تھا وہ آپ سے محبت سے پیش آنے لگا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم ہو گئے اس کی نعمت کو ہم مقصد۔ یہ ایک نعمت ہے کتاب اللہ کی صورت میں، جب آپ اس کے مطابق آئیں گے تو آپ کی آپس کی دشمنی جو ہے وہ الفت میں بدل جائے گی، سب قرآن کی طرف پلٹیں گے، تو اس نعمت کی وجہ سے، اس قرآن کی نعمت کی وجہ سے آپ ہم مقصد ہو جائیں گے، کیونکہ یقیناً ہم بھی اللہ کی فرما برداری چاہتے ہیں، آپ بھی اللہ کی فرما برداری چاہتے ہیں۔ جس عمل کی تصدیق اللہ کی آیتیں کر دیں اس پر آ جاؤ اکٹھے، کوئی فرق نہیں کرو۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ، اور تم تھے ایک کنارے پر گڑھے کے، ایک گڑھے کے کنارے پر تھے، مِنَ النَّارِ، جو خاص جلنے سے، فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، بس تمہیں بچا لیا اس سے۔ یقینی سی بات ہے جب آپ اپنے کسی عمل کی تصدیق قرآن آیت سے نہیں کر رہے ہیں تو آپ ایک ایسے گڑھے کے کنارے ہیں کہ جس میں سے جلنے جلنا آگ ہی آگے، آپ اسی میں جائیں گے، بدامنی میں جائیں گے، آپ امن کی طرف آ نہیں سکتے، آپ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون والی کیفیت میں نہیں آ سکتے، کیونکہ آپ تو ویسے ہی جلنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سے اللہ نے آپ کو بچا لیا جب آپ خالص اللہ کے فرما بردار ہو گئے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے، لکم آیاتہ، تمہارے لیے آیتوں کے ذریعے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ہدایت آپ کو کہاں سے لینا؟ اللہ نے پھر واضح کر دیا کہ اللہ کی جو وضاحت ہے، جو اللہ کا بیان ہے تمہارے لیے آیتوں کے ذریعے، اس سے باہر نہیں ہے، اس آیتوں کے ذریعے آپ تصدیق کر لیں، اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ ہدایت حاصل کر لیں گے، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت رہے، وہ بھلائی کی طرف بلائے اور اچھے کاموں کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت کو سب سے زیادہ تبلیغی جماعت والے استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو جی ایک جماعت ہونی چاہیے، وہ یامرون بالمعروف کا حکم کرے اور اس سے روکے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے دعویٰ تو کرتے ہیں وہ آپ کو ترغیب دیتے ہیں اپنے مسلک کی، کیا وہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کر لو، وہ کر لو، لیکن کبھی منکر سے روکا بھی ہے؟ منکرات سے تو کسی نے نہیں روکا، اگر کوئی پھر اس کو روک لے، نہیں روکتے، اس کی مرضی ہے، ہم تو صرف بتا سکتے ہیں۔ تو پھر آپ تو آیت کی خلاف ورزی کریں، آپ آدھا عمل کر رہے ہیں کہ یامرون بالمعروف تو کر رہے ہیں، اور وینہون عن المنکر، اس کے بارے میں آپ خاموش ہیں۔ آدھا عمل کریں گے تو کیسے اچھا نتیجہ ملے گا؟ دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے، وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور ہونا چاہیے تم میں سے ایک ماخذ والے جو ہیں، یدعون الی الخیر، وہ پکارتے ہیں بھلائی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی وہ معاملات دیتے ہیں پہچان کروائی ہوئی کا۔ معروف کیا ہے؟ جس کی پہچان قرآن میں کروا دی گئی، یہ معروف کہلاتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو معاشرے میں معروف ہے، معاشرے میں تو معروف ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، تو کیا ہم قرآن کہہ رہا ہے 5 وقت نماز پڑھو، ہم اس کو کیوں مان لیں گے؟ تو نہیں، یہ معاملات دو پہچان یعنی وہ معاملات دیتے ہیں پہچان کروائی کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ باز رہتے ہیں اجنبیت کے بارے میں، جو قرآن سے اجنبیت ہے اس سے وہ باز رکھتے ہیں کہ آپ اس سے بچے رہیں، جو اللہ کا حکم نہیں، جس کی تصدیق قرآن آیتیں نہ کریں، ان سے آپ باز رہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ وہی کامیاب ہوں گے۔ تو جو ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآن کی آیت سے کریں تو یہی لوگ ہیں کامیاب ہوں گے، ورنہ دیگر وہ اسی طرح معاشرے کے مطابق عمل کرتے رہیں گے تو وہ نتیجہ ہرگز نہیں ملے گا جو اللہ دینا چاہتا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو متفرق ہو گئے اور باہم اختلاف کرنے لگے اس کے بعد ان کے پاس واضح حکم آ گئے، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے ہے عذاب بہت بڑا۔ ولا تکونوا، اور تم نہیں ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جو تمہیں فرق کر بیٹھے ہیں، واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، یعنی انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد جو ان کے پاس وضاحت آ گئی، قرآن کی آیتیں سامنے آ گئی، اب اختلاف کر رہے ہیں، پھر فرق کر رہے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو یہی لوگ ہیں ان کے لیے انتہائی سزا ہے۔ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، پس جن لوگوں کے سیاہ ہوئے چہرے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ تو اب عذاب چکھو کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ یوم تبیض وجوہ، وہ دورانیہ تم پر وضاحت ہوگی جو توجہ ہے۔ بیض کہتے ہیں وضاحت کو، سفید کو، اس لیے انڈے کو بھی بیضا کہا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی رنگ سفید نہیں ہو جائے گا انسان کا، جیسا رنگ ہے ویسے ہی رہے گا، اس کی توجہ واضح ہوگی، تو وہ دورانیہ واضح ہو جائے گی جو اس کی توجہ ہے۔ وتسود وجوہ، اور تم پر سیاہی ہوگی اس توجہ ہے۔ تو عمل کے لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ کس نے واضح خطوط کی اتباع کی، اس کی توجہ کس کی واضح تھی، اور کس کی توجہ سیاہ تھی کہ جیسا باپ دادا سے ہوتا چلا رہا، معاشرہ کر رہا ہے اسی طرح سے کر رہا ہے۔ یہ کالا یا سفید کوئی نہیں ہوگا۔
فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ، بس جن لوگوں کے سیاہ ہوئے وہ جو ان کی توجہ، یعنی جن کی توجہ سیاہ ہے، انہوں نے تحقیق نہیں کی، اللہ کی آیتوں سے اس کی تصدیق نہیں کی، جو چلا آ رہا بس وہی عمل کر رہے، جو سمجھ لیا بس ہی کر کے چلے آ رہے. اکفرتم بعد ایمانکم، تو کیا تم انکار کرتے ہو بعد ماننے کے؟ تم دعوے دار ہو ہم نے مان لیا اللہ کو اور اپنے عمل کی تصدیق نہیں کرتے قرآن سے، تو کیا تم ماننے کے بعد ہی انکار کرنے والے ہو گئے ہو؟ فذوقوا العذاب، پس چکھو سزا، بما کنتم تکفرون، اس کا جو تم انکار کیا کرتے ہو. تو جب اس طرح کے انکار کر رہے ہو تب اس کا مزہ بھی چکھو. اور البتہ جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ یہ کہ جن لوگوں نے کی وضاحت ہے یعنی واضح ہے ان کی توجہیں، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. اللہ کی رحمت میں کون ہوگا؟ جو اللہ کے احکامات پر اپنے عمل کی تصدیق قرآن آیتوں سے کرے گا، اس کے مطابق کرے گا. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں، اور اللہ جہاں والوں پر کوئی ظلم نہیں چاہتا. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں تم پر بالحق خاص سچائی کو. تو اللہ کی آیتیں قرآن میں موجود ہیں، اسے ہم سمجھ کر پڑھ رہے ہیں اور بڑی سچائی کے ساتھ. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ، اور اللہ کا ارادہ یہ نہیں ہے ظلم کے ایک ظلم کا، للعالمین، ہر علم والوں کے لیے، کسی بھی علم والوں کے لیے اللہ کا ارادہ قطعی ظلم کا نہیں ہے. آپ حق بات کو سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کے مطابق عمل کر کے دکھا دیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کے لیے جو بلندیوں میں اور جو پستی میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمہارے معاملات کا رجوع کرنا ہے، پلٹنا ہے. تو یہاں اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو چاہے بلندی میں ہو یا پستی میں ہو تو وہ اللہ ہی کے لیے، کیونکہ اللہ کے پیمانے کے مطابق، اللہ کے اصول کے مطابق ہے بلندی میں یا پستی میں. کس لیے کہ ہر ایک معاملہ جو تمہارا جو معاملہ ہے اس کو رجوع اللہ ہی کی طرف کرنا ہے. آپ کو اللہ سے تصدیق کرنی پڑے گی جو بھی آپ معاملات کر رہے ہیں، تو اللہ کی طرف تمہارے معاملات کا پلٹنا ہے. آپ کو جو بھی عمل کرنا ہے آپ اس کی تصدیق قرآن سے کریں، اس کی آیتوں کے ذریعے، جس سے آیتوں کے ذریعے جس کی وضاحت ہو جائے اس پر عمل کر لیں، اور جس کی وضاحت نہ ہو سکے اس کا آپ چھوڑ دیں. تو بس آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں. اب جو سوال کرنا وہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم.